رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول پونچھ کے اعلیٰ پیر کیمپس میں آج ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے ایک تقریب منعقد کی گئی۔ اس موقع پر ادارہ کے اساتذہ و بچوں نے مل جل کر اس پروگرام کو تشکیل دیا تھا۔ اس موقع پر جہاں بچوں نے آج کے دن کی افادیت اور اہمیت پر روشنی ڈالی، وہیں اساتذہ کرام نے بھی آج کے دن کی اہمیت کے متعلق بچوں سے تبادلہ خیال کیا۔ الوازی ادارہ حاضہ میں بہتر کارکردگی دکھانے والے اساتذہ کو اعزازات سے بھی نوازا گیا اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کی گئی۔ اس موقع پر پرنسپل ادارہ حاضہ کی جانب سے بچوں کو تلقین کی گئی کہ وہ اپنی زندگی میں ان تمام لوگوں کا ادب اور احترام کریں جنہوں نے انہیں ایک لفظ تک بھی پڑھایا ہوگا۔ دکھاتے ہیں آپ کو رضا العلوم اسلامیہ ہائر سیکنڈری اسکول پونچھ میں منعقدہ ٹیچرز ڈے کی مناسبت سے تقریب پر مبنی ہماری یہ خاص رپورٹ۔ Allah sent teachers. Now what does it mean? Allah subhanahu wa ta'ala sent teachers. Whenever the peoples, the Ibn Adam, whenever they are going out of the ways, what Allah subhanahu wa ta'ala said? Allah subhanahu wa ta'ala sent there a lot of teachers which are known as prophets to guide us. Teachers are mentor to us. Imagine every profession is extinct. Who will revive them? Teachers are those who revive them. They have a thought come in the mind. Teachers are not the kings, but teachers are those who build the kings. Dear friends, our India is very versatile place. A lot of variety of religions are there. There are very contradictions, very controversies, many things which are different. But do you know what they all have common in? They all have common in the respect of teachers. ہنر کے نایاب اساتذہ ہیں، کون کے محسن اس کے معمار اساتذہ ہیں۔ میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گا، میں کیا خراج تحسین پیش کر سکوں گا، میرے لفظوں کی وجہ اساتذہ ہیں۔ So dear friends, we want to create a feeling of romanticism here. So do you want to create a feeling of romanticism here? So for that I would like to call Mehak Nawaz from 10th D for Urdu poetry. So Mehak, please come on the stage. آج میں براہ راست آپ کے سامنے ایک پیاری سی نظم رکھنا چاہتی ہوں، مجھے امید ہے آپ اسے سنیں گے۔ ہم نازک نازک دل والے، ہم نازک نازک دل والے روز اسکول کو آتے ہیں، کبھی سمجھ کر اپنا لیکچر ہم، کبھی سمجھ کر اپنا لیکچر ہم، پھر دوسروں کو بھی تو سمجھاتے ہیں۔ ہم نازک نازک دل والے روز اسکول کو آتے ہیں، کبھی پڑھتے وقت آپس میں ہم یوں ہی لڑ جاتے ہیں، کبھی پڑھتے وقت آپس میں ہم یوں ہی لڑ جاتے ہیں، کبھی پانی پینے کے بہانے ہم چکر بھی تو لگاتے ہیں۔ ہم نازک نازک دل والے، کام کا کہنے کو ٹیچر، استاذہ سے معافی چاہتی ہوں، کبھی کام کا کہنے کو ٹیچر، اسکول کا چکر بھی تو لگاتے ہیں۔ ہم ڈھیروں چیزیں گھومنے پر یوں ہی مسکراتے ہیں، محنت سے تو کبھی یوں ہی باتیں گھماتے ہیں، کبھی پڑھتے ہیں محنت سے، کبھی یوں ہی باتیں گھماتے ہیں۔ جو ٹیچر گورنمنٹ ہے اسی کو تو پھر بتلاتے ہیں۔ ہم نازک ہے کہ اپنے آپ سے بڑوں کی عزت کرو، اپنے والدین کی عزت کرو، اپنے اساتذہ کرام کی عزت کرو، لیکن ہمیں پراپر طریقے سے یہ نہیں بتایا جاتا کہ ان کی عزت کرو تو کیسے کرو، جس کی وجہ سے کئی طلبہ علم استاد کی عزت کرنے سے پیچھے رہ جاتے ہیں، مطلب وہ اپنے اساتذہ کرام کی اچھے طریقے سے عزت نہیں کر پاتے۔ میرے پیارے بہنوں اور بھائیوں، دیکھیے عزت بھی دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے آرٹیفیشلی اور دوسری جو آپ کسی کو دل سے عزت کرتے ہیں۔ آج جب کسی کو دل سے عزت کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ شاگرد جب اپنے کلاس روم میں عزت ہوتے ہیں تو وہ اپنے اساتذہ کرام کے ساتھ ہاتھ ملاتے ہیں اور ان سے چوم لیتے ہیں، ان کے ہاتھ کو چوم لیتے ہیں اور ان کی باتیں سننا انہیں بہت اچھا لگتا ہے۔ یہ ہوتی ہے کسی سے دل سے عزت کرنا، اور ایک ہوتی ہے آرٹیفیشل۔ استاد کی عزت کرنا کیوں ضروری ہے؟ دیکھیے، ایک استاد آپ کو زندگی گزارنے کا طریقہ سکھاتا ہے، وہ سکھاتا ہے کہ زندگی کس طرح گزاری جاتی ہے۔ ایک ہوتا ہے زندگی گزارنا اور دوسرا ہوتا ہے زندگی جینا۔ زندگی گزارنے سے مراد کہ جب آپ کی زندگی میں کوئی مقصد نہیں ہوتا، آپ چاہتے ہو کہ جس طرح آپ کی زندگی گزر رہی ہے وہ اسی طرح گزرتی رہے، اور دوسرا ہوتا ہے
زندگی جینا جس میں آپ کا کوئی مقصد ہوتا ہے. آپ چاہتے ہو کہ آپ کچھ نیا کر کے اپنی سوسائٹی، اپنے قوم اور تمام امت مسلمہ کی خدمت کرو، اور وہ زندگی جینا آپ کے استاد آپ کو سکھاتے ہیں. السلام علیکم. ہاں، یہ جو ہم خریدتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمیں ایک اچھی چیز چاہیے، خوبصورت چیز چاہیے، پیاری چیز چاہیے، وہ چیز ہم خریدتے ہیں. اب وہ چیز بنتی کیسے؟ آپ ایک پلاسٹک کی بوتل ہی لے لیجئے، اس کو بنانے کے لیے اتنی محنت لگتی ہے، اس کو آگ میں جھلسنا پڑتا ہے، پھر کافی محنت اور مشقت کے بعد جا کر کے وہ بوتل تیار ہوتی ہے. تو اسی طرح سے آپ لوگ جو اس وقت یہاں دھوپ میں بیٹھے ہیں، یا پھر آپ جو کلاس میں تکلیف اٹھاتے ہیں، بھاری بھرکم بیگ اٹھا کر لاتے ہیں، یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ آپ کی زندگی کو بنانے کے لیے وہ سنہری موقع ہیں کہ جن سے گزرنے کے بغیر آپ ایک کامیاب انسان نہیں بن سکتے ہیں. تو اس لیے زندگی میں چھوٹی موٹی مشکلات جو ہیں ان سے ہی ہمیں سیکھ ملتی ہے کہ ہم نے بڑی مشکلات کا سامنا کس طرح سے کرنا ہے. تو آپ یہ کوشش کریں کہ جو بھی سچویشن آپ کے سامنے آئے، جیسے بھی حالات آپ کے سامنے آئے، آپ نے یہ نہیں کہنا ہے کہ او نہیں میں نہیں کر سکتا، یہ تو جناب بہت بڑا پہاڑ ہے، میں اس پر نہیں چڑھ سکتا. آپ نے یہ کہنا ہے کہ یس میں اس کو کر لوں گا، کیونکہ میں بنا ہی اس کو کرنے کے لیے ہوں. ٹھیک ہے؟ تو مشکلات سے ڈرنا نہیں ہے، حالات سے پیچھے ہٹنا نہیں ہے، بلکہ ان حالات کا مقابلہ کر کے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھتے رہنا ہے. ایک چھوڑیں، ہم سب کے جو ماں باپ ہیں وہ ہمیں زندگی یعنی خدا کی طرف سے ہمیں زندگی ملتی ہے، اور والدین ایک سبب بنتے ہیں ہمیں اس دنیا میں آنے کے لیے. لیکن اس دنیا میں جینے کا سلیقہ ہمیں سکھانے والا جو ہے وہ ہمارا استاد ہوتا ہے. تو آپ سوچئے کہ ماں باپ کے بعد اس دنیا میں اگر سب سے بڑا مرتبہ کسی کا ہے، سب سے بڑی عزت کے قابل کوئی شخص ہے تو وہ ٹیچر ہے، استاد ہے نا. تو ہم لوگ اکثر جو ہے آپ کی عمر میں جب ہم تھے، ہم اپنی بات بھی کر رہے ہیں، آپ کی بھی کر رہے ہیں، کہ ہم یہ کوشش کرتے رہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اچھا سا دوست مل جائے، کوئی ایسا دوست ہمیں مل جائے، کوئی ایسا ہم نوا مل جائے جس کے ساتھ ہم اپنی ساری جو دل کی بڑاس ہے، ساری گفتگو ہے وہ ہم اس کے ساتھ کر سکیں، اور وہ ہمیں اس کا ایک اچھا سلوشن بھی بتائے. تو ایسی کوشش میں ہم کبھی کبھی ایسے دوست چن لیتے ہیں کہ جو ہمیں اچھے راستے کے بجائے برے راستے کی طرف لے کر کے جاتے ہیں. تو میں آج آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ کو سب سے اچھا دوست چاہیے، سب سے اچھا فرینڈ اگر اس دنیا میں آپ کا کوئی ہے، اور وہ ہے آپ کے ماں باپ اور آپ کے ٹیچر. سمجھئے؟ اور آپ کا جو محبوب ہے وہ آپ کی ماں ہے، آپ کی محبوبہ آپ کی ماں ہے، آپ کی والدہ ہے. لیکن آپ اپنی ماں کا چہرہ محبت بھری نگاہوں سے صبح کے وقت دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی رحمت آپ پر ہوگی کہ ایک مقبول حج اور عمرے کا ثواب آپ کو ملے گا. ایسی کوئی محبوبہ دنیا میں ڈھونڈ کر لائیں جس کو دیکھنے سے عمرے اور حج کا بھی ثواب ملے، اور وہ بھی مقبول. آپ یہاں سے پیدل سعودیہ میں جائیں، جہاز پہ جائیں، کسی طریقے سے بھی جائیں، اور کتنی محنت اور مشقت کے بعد آپ حج کریں گے، عمرہ کریں گے، اور اس کے بعد کوئی سرٹیفکیٹ نہیں ہے کہ آپ کا حج یا عمرہ قبول ہوا یا نہیں ہوا. لیکن آپ اپنی ماں کو محبت کی نظر سے دیکھیں تو آپ کو حج اور وہ بھی مقبول حج کا ثواب ملے گا. ایسی کوئی محبوبہ کہاں سے ڈھونڈ کے لاؤ؟ دیکھیے اس وقت جو یہ آپ نے کپڑے پہن رکھے ہیں، آپ نے جو شوز پہن رکھے ہیں، آپ کے گھر میں جو 20 سوٹ جو ہیں وہ فینسی سوٹ لٹکے ہوئے ہیں، آپ کا بیڈ روم ہے، آپ کا مکان ہے، آپ کے پاس اسمارٹ واچ ہے، موبائل ہے، لیپ ٹاپ ہے، جتنی بھی چیزیں ہیں وہ آسمان سے نہیں گری ہیں. وہ ایک شخص ہے جو دن رات آپ کے لیے محنت کرتا ہے، دن رات خون پسینہ بہاتا ہے، بوجھ کی جھڑکیں سہتا ہے، سڑکوں پر چلتے ہوئے پسینہ پوچھتا ہے، لیکن شام کو آ کر کبھی آپ سے شکوہ نہیں کرتا. اور وہی انسان جو آپ کو اس قابل بنا رہا ہے کہ آپ عزت سے، شان سے پنکھے والے روم میں بیٹھ کر عالی شان سکول میں پڑھتے ہیں، یہ خدا کا کرم اور آپ کی زندگی میں، جسے آپ نے زندگی میں کبھی بھولنا نہیں ہے.
یہ باپ کا احسان جو ہے یہ آپ کبھی چکا نہیں سکتے ہیں ماں باپ کا. اور اگر ہمارے ماں باپ چاہتے تو وہ ہمیں کوئی گاڑی خرید کر دے سکتے تھے, کیونکہ جیسے 10-12 والے بچے ہیں تو آپ تو ایکٹو اچھی طرح سے چلا سکتے ہیں, تو رات کو 1000 روپیہ لے کر آتے. لیکن آپ کا والد چاہتا ہے کہ آپ کسی اچھے مقام پہ جاؤ, وہ دن بھر محنت مزدوری کرتا ہے, مشقت کرتا ہے, اور آپ کو ایک اچھا انسان بنانا چاہتا ہے, تو آپ کو اس کی امیدوں پر کھرا اترنا ہے. آخری بات کہ آپ کو جیسے ماں ہے, باپ ہے, استاد ہے, یہ 3 وہ لوگ ہیں جو آپ کی زندگی کا سرمایہ ہے. آپ کوئی اچھا انسان بن جاؤ گے, کسی بڑی سٹیج پر پہنچ جاؤ گے, وہاں پر اگر آپ کو کچھ سیلری ملے گا یا آپ کو کوئی اپریسیشن ملے گا یا آپ کو کوئی میڈلز ملیں گے, تو وہ آپ کبھی لا کر مجھے نہیں دو گے, اس اسکول کے کسی ٹیچر کو نہیں دو گے, وہ اپنے باپ کو بھی نہیں دو گے, اپنی ماں کو بھی نہیں دو گے, وہ آپ اپنے بیڈ روم میں سجا کے رکھو گے, یا آپ اپنے ڈرائنگ روم میں رکھو گے, یا جو انکم آپ جنریٹ کرو گے وہ آپ اپنے بچوں پر, اپنے خود پر, اپنے تمام اس میں استعمال کرو گے. لیکن سب سے زیادہ خوشی اگر اس دن کسی کو ملے گی تو وہ انہی 3 لوگوں کو ملے گی جو آپ کے ماں باپ اور آپ کے ٹیچرز. تو یاد رکھیے کہ ان لوگوں کی عزت کیجئے, ان کا احترام کیجئے, کیونکہ یہی وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوشی میں خوش رہتے ہیں, آپ کے غم میں غمگین رہتے ہیں, آپ کی پریشانی کو پریشانی سمجھتے ہیں, آپ کے دکھ درد کا احساس کرتے ہیں. اپنے ماں باپ کی نافرمانی کریں گے, ٹیچرز کی نافرمانی کریں گے, اور کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی بھی ماں باپ یا کوئی بھی ٹیچر منہ سے نہیں کہتا ہے کہ تم برباد ہو جاؤ, تم فنا ہو جاؤ, لیکن آپ نے اگر ان کا دل دکھا دیا تو شاید ان کے دل دکھنے کی وجہ سے ہماری زندگی میں بہت بڑی مشکل آ جائے, اور پھر وہ مشکل ایسی ہو کہ جس کا ہم سامنا نہ کر سکیں. تو اس لیے جو بھی جتنا بھی ہو سکے ادب سے بات کیجئے, احترام سے بات کیجئے, عزت سے بات کیجئے. اور آخری بات کہ آج کا دن آپ کا دن ہے, آج آپ یہ کوشش کریں یہاں پر بیٹھنے سے یہ جو وقت آپ گزار رہے ہیں یہ ضائع نہ ہو. اس وقت سے لے کر چھٹی ہونے تک کسی بھی ٹیچر کو آپ کو بولنا نہ پڑے کہ بیٹا آپ باتیں مت کرو, ہے نا, آپ یہ انڈسپلن کریٹ مت کرو. آج آپ نے فلی ڈسپلن میں رہنا ہے. یہ آپ کو اپنی طرف سے اپنی ٹیچرز کے لیے ایک تحفہ ہوگا, ایک پیغام ہوگا کہ آپ ان کی کتنی رسپیکٹ کرتے ہیں. اور آج سے آپ جب تک آپ زندہ ہیں تب تک آپ اسٹوڈنٹ ہیں, اور پوری زندگی آپ نے جس کسی سے ایک لفظ بھی پڑھا ہے اس کی عزت کیجئے گا, ماں باپ سے محبت کیجئے گا, اور سب سے اچھا محبوب اور محبوبہ اپنے ماں باپ کو بنائیے گا. اس کے علاوہ اپنی زندگی میں کسی تیسرے کو نہیں آنے دیجئے گا. کب تک جب تک آپ کچھ بن جاتے. جس دن آپ کچھ بن جائیں گے اس دن دنیا آپ کی ہے, آپ جہاں مرضی جائیں, کیونکہ اس دن آپ کو سمجھ ہوگی کہ مجھے کیا کرنا ہے. بہت بہت شکریہ سر. جیسے کہ سر آپ کو آگاہ کر رہے تھے کہ استاد کی ویلیو کیا ہوتی ہے, تو آج کے اس دور میں جیسے کہ آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں کہ کیا چل رہا ہے. ہم آئے دن اساتذہ کی عزت ایسے اچھالتے ہیں جیسے پوچھو ہی مت, اور ان کے سامنے ایٹیٹیوڈ دکھانا, ہمارا وے آف لیونگ سٹینڈرڈ کیسا ہو گیا یہ سب جانتے ہیں. تو استاد ایک ایسی ہستی ہے جو کہ ایک بچے کو عرش سے فرش تک پہنچاتی ہے. تو مجھے اس بات کا یہی غم رہتا ہے کہ یہ غم مجھے کھاتا چلا جا رہا ہے, مجھے یہ غم کھاتا چلا جاتا ہے. مجھے اس خوف سے فرصت نہیں ہے کہیں برکت نہ اٹھ جائے وہاں سے جہاں استاد کی عزت نہیں ہے. That being a teacher is not a cup of tea. Now, when it comes to being a teacher, people think it is an easy profession, and mostly teenagers and we students think that, but it is not like that. For example, we think that because we don't know, we are not well aware about the profession of teaching, we are not well aware about the troubles they go through, but we should be well aware about this thing, and I am going to break this false concept today in the next 2 minutes. So let me tell you first of all what people basically think. They think that teaching is an easygoing, peaceful,
and a just chilling kind of a profession. But if you dig deep, you'll see that it is not so. It may look smooth on the surface, but it is not so smooth deep down. Deep down, teaching is such a tragic and such a troubling profession. Now, why is it so tragic and it is very troubling profession? Let me tell you about that. Now, a teacher constantly strives to be a good teacher. Even the teacher is a good teacher, but in some cases, for a particular child, the teacher is not a good teacher. I know it's confusing. Let me clear it up to all of you. For example, if there is a class of 20 students and 15 of them are well catching, well observing and well learning, they learn the lesson in any way. But what about the rest 5 students? Maybe they learn in a visual way, maybe they learn by listening, maybe they learn by any other way. But the teacher will just get one class of 40 minutes and he will have to be different personalities for different students. Now that's a big trouble in itself. Also, this is a problem the teacher goes through in a deep and secretive manner. But there are problems that are very apparent, and one such problem is very common. We all have seen such problems in our lives and in our classes. And that problem is that the students become very aggressive, very egoistic with the teachers. Like डालो नबी पर दुरूदों के हार भेजो भेजो नबी पर दुरूदों सलाम बस में कोनो मका को सवारा गया खूब हर एक शहर को निखारा गया फिर यहाँ आए महबूबे परवरदिगार डालो डालो नबी पर दुरूदों के हार भेजो भेजो नबी पर दुरूदों सलाम मरहबा मरहबा मुस्तफा मुस्तफा आए आमीन दुनिया में खैरुल वरा सारे कोनों मका का है इज़्ज़ो वकार डालो डालो नबी पर दुरूदों के हार भेजो भेजो नबी पर दुरूदों सलाम। अस्सलामु अलैकुम। अभी आपने सुन लिया, लगता है ये इधर से होके गया हुआ। चलिए, अपनी जगह बहुत ही फर्क व इंबसार महसूस कर रहा हूँ और ये खुशी मैं समझता हूँ कि इसमें पायदारी नहीं है, इसलिए कि मुझे काफ़ी अर्सा हो गया आपके साथ रहते हुए भी। तो ये जिस तरह से मैं ये कहूँ कि बागीचे से अगर फूल को तोड़ा जाता है, उससे हार बनाते हैं और फिर किसी दूल्हे या दुल्हन के गले में डालते हैं, तो इसका नाम क्या रखा गया? हार। क्या रखा गया? हार रखा गया। कभी गौर खोज के इसको हार क्यों कहा गया, हालांकि इसको ये कदर मंजिलत मिल रही है कि गुलशन से जुदा हुआ तो फिर किसी शहजादे के गले में या किसी ओहदेदार के गले में या किसी दूल्हा के गले में पड़ रहा है, लेकिन इसको हार क्यों कहा गया? ये सोचने लगा, यही समझ में आया कि शायद वो अपनी ज़बानी यही मैसेज दे रहा हो, यही पैगाम दे रहा हो कि दुनिया वालों, तुम ये देख रहे हो कि मैं एक ओहदेदार के गले में या दूल्हा के गले में पढ़ने जा रहा हूँ, लेकिन मैं अपने अंजाम से बेखबर नहीं हूँ। ये चंद मिनट के लिए है,
ये चंद घंटे के लिए है, फिर मुझे अपने गले से निकाल करके फेंक दिया जाएगा, और जहाँ अभी ये हाथों हाथों ले रहे हैं हमें, कल यही अपने पाँव से हमें रूंग देंगे। तो इस अंजाम पे नज़र रखते हुए, या इस अंजाम को नज़र रखा, तो फिर इसका नाम जो दिया गया, हार का नाम दिया गया, इस वजह से कि अपने गुलशन से भी जुदा हुआ है, अपने शाखों से भी जुदा हुआ है। तो इसकी फतह व नुसरत नहीं है, बल्कि ये हार है, शिकस्त है। तो अंजाम पे नज़र है। तो आज आप इस तरीके से मतलब इज्जत व तौक़ीर से नवाज रहे हैं, तो मैं अपने अंजाम से बेखबर नहीं हूँ। भैया हदीस मुबारका कि मल्लम यशकुरिन्नास लम यशकुरिल्लाह, कि जो लोगों का शुक्र अदा नहीं करता, में मलहूज़ रखना चाहिए। हर हाल में मलहूज़ नज़र रखेंगे तो असातिज़ा अगर खुश होंगे, मतलब मैं समझता हूँ सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि किसी के दिल को आप जीत, उसके दिल से दुआ निकल जाए। आमतौर पे ये होता है कि हम ये कहते हैं आप दुआ करना, आप दुआ करना, आप दुआ करना, हमारे लिए ये करें। आप ऐसा कुछ कर जाओ कि आपको ये कहने की ज़रूरत ना पड़े, हमें ये कहने की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि उसके लिए कुछ कर जाओ कि वो खुद ब खुद आपको दुआ दे, तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ कामयाबी आपके कदम चूमेगी। हर मोड़ पे आप कामयाब व कामरा रहेंगे। और अगर तकलीफ़ पहुंचाते हैं, दिल को ठेस पहुंचाते हैं, रंज देते हैं, तो अगर कहीं से भी समझ लोगे, दिल के किसी ज़ाविये से भी आह निकल गए, तो फिर ये आह जो है, ये समझ लें कि आपकी ज़िंदगी को तबाह भी कर सकती है, बर्बाद भी कर सकती है। तो लिहाजा आह से बचना है, दुआ लेने की कोशिश करनी है। बाप है, क्योंकि उस्ताद एक रूहानी बाप है, और ये पेशा दरअसल सुन्नत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो दूसरों को खुद से ज़्यादा काबिल देखना चाहते हैं। उनमें सबसे पहले तो वालिदैन होते हैं, और दूसरे नंबर पर असातिज़ा होते हैं, जो चाहते हैं कि उनका शागिर्द उनसे भी ज़्यादा कामयाब बने, और वो अपने शागिर्द की कामयाबी को ही अपनी कामयाबी समझते हैं। हज़रत अली का फरमान है कि जिसने मुझे एक लफ्ज़ भी सिखाया, मैं उसका गुलाम हूँ। गोया उस्ताद की तारीफ अगर इन अल्फाज में की जाए कि उस्ताद लोहे को तपाकर कुंदन बनाता है, उस्ताद पत्थर को तराश कर हीरा बनाता है, उस्ताद बंजर जमीन को सींच कर खलियान बनाता है, उस्ताद लोहार भी है, उस्ताद किसान भी है, उस्ताद वाजिबुल एहतराम भी है, उस्ताद वाजिबुल एहतराम भी है। इस्लाम ने जहाँ मुसलमानों पर हुसूल इल्म को फर्ज करार दिया है, वहाँ इस्लाम की नज़र में उस्ताद को भी मुअज़्ज़ज़ मुकाम हासिल है कि उस्ताद की हैसियत इल्म की बारिश की मानद है। जो ज़मीन बारिश को जज़ब करने की हैसियत रखती है, वहाँ बारिश के फैज़ से सरसब्ज़ शादाब हो जाती है। जब हमारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तालीम देते तो सहाबा इकराम इस कदर खामोशी से सुनते जैसे उनके सर पर परिंदे बैठे हैं, और अगर उन्हें जरा सी भी हरकत की तो परिंदे सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। टीचर्स की मेहनत की वजह से मैं आज इस मुकाम पे पहुंची हूँ। तो मैं अपनी गुफ्तगू को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी, सिर्फ आपको दो चीज़ें बताकर जाऊँगी। पहली इज्जत, और दूसरा अपने गोल पे फोकस। ये गम खाता चला जाता है मुझको, ये गम खाता चला जाता है मुझको, मुझे इस खौफ से फुर्सत नहीं है। कहीं बरकत ना उठ जाए वहां से जहां उस्ताद की इज्जत नहीं है। बहुत प्यारे अल्फाज हैं अनवर मसूद साहब के। सबसे पहले मैं आपको बताती चलूं कि आपका जो फर्स्ट टीचर होता है वो आपके पेरेंट्स होते हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स की इज्जत करते हैं तो आप ऑब्वियसली यहाँ आके अपने टीचर्स की भी इज्जत करें। सबसे पहले अगर कोई पेरेंट ऐसा नहीं होगा जो आपको ये आके कहे कि आप उस्ताद की इज्जत ना करें। हर कोई आपको यही तरबियत देगा कि बच्चे
हर एक से अच्छे से पेश आना और अपने से बड़े की इज्जत करना। और ये दिन हमारा आ चुका है। दरअसल हमने उस दिन काफी सारे अनजान चेहरों को देखा था जिसको हम पहली बार देख रहे थे। ये भी नहीं पता था कि इतने अनजान चेहरे कभी इतने जाने पहचाने हो जाएंगे कि इनके दूर जाने के ख्याल से भी हमारी आंखें भर आएंगी। और मैं ये कहती हूँ कि आज मेरा वो दिन आ चुका है जब मैं ये सोचती हूँ कि मुझे इन टीचर से दूर जाना है तो मेरी आंखें भर आती हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ तो उस दिन पहले दिन हमने अपने घर वालों से एक कदम पीछे रखा था, हम उससे दूर आए थे, लेकिन इनकी तरफ हमने अपना पहला कदम बढ़ाया था। और जो कुछ हम आज हैं, जो भी कह रहे हैं, वो सब सिर्फ इनकी वजह से ही कह रहे हैं। टीचर और स्टूडेंट, ये रिश्ता दुनिया के सब रिश्तों से अलग होता है। इसमें बहुत सारी खासियत होती है। कुछ टीचर्स हमारे बहुत ज़्यादा फेवरेट होते हैं और कुछ हमें बिल्कुल भी पसंद नहीं होते। पनिशमेंट देते हैं, क्यों पसंद होंगे, लेकिन सब हमारे लिए जो हम जो उनके लिए इज्जत रखते हैं अपने दिल में, सब सेम ही होती है। और टीचर्स के लिए हर बच्चा जो है वो इक्वल ही होता है। मेरे दिमाग में ख्याल आया कि यार मेरे 10 मिनट बच्चों को झेल नहीं पाई, मतलब एक बच्चा दाएं बाएं मुड़ता था, मुझे इतनी इरिटेट होती थी। तो पूरा दिन हम जो अपने टीचर्स के सामने, टीचर पढ़ा रहा होता है, कुछ कहता है, हम कितना शोर करते हैं, वो टीचर क्या सोचता है, 50+ मिनट तो उसको संभालना होता है। और ये चीज़ मेरे दिमाग में बहुत ज़्यादा असर करी, बहुत ज़्यादा इसने मुझे इंस्पायर किया। और मुझे दिमाग में ख्याल आया कि यार अब एटलीस्ट मैंने एक बार तो लाइफ में टीचर बनना ही है, टीचर बन के ही रहूँगी लाइफ में। और ये मेरी लाइफ में क्लियर करना है। मैं अगर टीचर हूँ तो सिर्फ आपकी वजह से। मीन्स आप मुझे टीचर कहते हैं तो मैं टीचर हूँ, ऐसे मैं टीचर नहीं हूँ। मीन्स बाहर मैं टीचर नहीं हूँ, आपकी वजह से नहीं हूँ। मैं यहाँ पे अगर खड़ी हूँ वो भी आप ही की वजह से। मुझे टीचर बनाया भी आपने ही है। साथ में ये कहूँगी, आप थे तो मैं हूँ, अगर आप नहीं तो मैं भी हूँ। Yes, please come in. Good morning. Please sit down. Hey, don't sit there. Thank you. Sorry. So please tell me your name. What's empty? Okay. So please tell me your father's name. MP sir. What's this empty now? Manokar Pal sir. Oh my God. Okay. So please tell me which is your native place. MP sir. What is this empty now? It starts from Madhya Pradesh, right? Manipal sir. Oh my God. Okay. So can you tell me your qualifications now? What is this empty now? Manipal sir. Okay. Oh my God. That's being intense now. Okay. So can you tell me what are your qualities? MP sir. What is this empty now? Mind blowing personality sir. Oh my God. Okay, you have actually blown my mind already. So please take your file and wait for me outside. I'll call you back. Okay, MP sir. What is this empty now? Microphone sir. It was actually empty. Mentally punctured. Okay, just My wait. teacher sir, my place sir. Shantilal, son of Kantilal. Okay, so can you tell me your qualifications? I'm tech. Okay, so I'm gonna ask you a few simple questions. I hope you will give their answers correctly to me. Yes sir. So my first question is, in an aeroplane there are totally 50 bricks. You threw one of them down. Can you now tell me how many bricks are left? That's easy sir, 49 bricks. Okay, so the next question is, tell me the 3 steps to put a deer into the fridge. Open the fridge, put the deer in, close the fridge. Okay, so next question is, tell me the 4 steps to put an elephant into the fridge. Open the fridge, take the deer out, put the elephant in, close the fridge. You have got actually a nice mind. So next question is, it is actually Lion's birthday, so he has thrown a very big party. All the animals went there except one. Can you tell me which is that animal and why? That's the elephant because it's locked in the fridge. Nice. So I'm gonna ask you some more questions. I guess 1 or 2 questions. So an old lady have to cross a swamp, which is the house of many deadly crocodiles. Can you tell me how will she cross it? She will easily cross it because all the crocodiles are in the lion's birthday party. Okay. So one last question, okay? Which going to be tough? Just wait and watch.
And the question is, the older lady still died in the end. Can you tell me how? She might be drowned? No, she actually died from the brick that he threw from the aeroplane. Okay, so just wait for me outside and take your file. Welcome. Next candidate, please. Yes, please come in. Take your seat. Don't take it with you, just sit down. So can you tell me your name? Pushpa Raj. Okay. Gujarat? Okay, so why did you left your previous job? Sir, actually our company shifted and they didn't tell me that. Oh, wow, actually, describe the skills now. Maxing the files. I told you to describe them to me. And the file become Assume I have given you the job. I just told you to assume only. Okay, so now will you work for less money? Then I will work for less time too. Okay, so here I can't give you this job. Sir, this is discrimination. I have to work for less money but for more time. But I actually didn't like your skills. You didn't read them. I actually read your file already. When did you read them? Before the interview. Why did you ask my skills? I just wanted to know your communication skills. Then how did you know my communication skills? Simply by listening. Then what do I do? Simply just move out of this room. Not until you give me the job. Look, mister, this is being serious or else I have to call the security. Why to call security? Everything is said here. Please wait outside until I call you. God, please save me. Okay, so Mr. MP, I guess you have to learn more alphabets of English. I guess MP is not enough to get this job. And you, Mr. You have got very nice skills. And Mr. Pushpa, please learn. Please learn some good manners and stop being arrogant. Okay? And all of you, best of luck for your tomorrow's interview. What about tomorrow's interview? Yes, actually, I was also a candidate here. I had a list of your names and I actually just read out the names. I just wanted to check how much competition I have to take for my next job. Remove something. Stay at distance, please. Please stay at some distance. Mardam, inshallah, first year, Maulana sir. खुशी का इजहार ही करूंगी कि आज से सिर्फ 4 साल पहले मैं इसी डाइस पे यहीं पे टीचर्स डे को सेलिब्रेट करने के लिए एज ए स्टूडेंट खड़ी होती थी और सिर्फ 4 साल के बाद this is only because of my teachers. That Dubey sir taught me English, Rashid sir taught me maths, and Riyaz sir also was there, Ashraf sir also, and all others, Nisar sir, Shabir sir, all these are my teachers, Niyaz sir.
लोगों के लिए एक ही चीज एक है कि एक स्टूडेंट होना इम्पोर्टेंट है और स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट करना, बस सभी स्टूडेंट को इक्वल ट्रीट करना और इक्वलिटी के ऊपर लाना, ये हमारा मेन मैटर है। ओके, और मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। टीचर डे तो आप जानते हैं, टीचर डॉक्टर एस राधा कृष्णन जैसे हमारे नियाज सर ने बताया आपको, और सभी टीचर ने एक्सप्लेन करके आपको बताया कि टीचर डे क्या होता है। डॉक्टर एस राधा कृष्णा को जब कहा उनका बर्थडे में सेलिब्रेट कर रहे थे, उन्होंने एक बात कही कि आप ये बताइए, आप 12th क्लास में या 11th क्लास में आकर या आप किसी इंस्टीट्यूट के अंदर जाकर एक टीचर का बर्थडे आप क्यों सेलिब्रेट करते हो? यहाँ तक कि आपका बेस जिस टीचर ने बनाया उस टीचर का बर्थडे भी सेलिब्रेट करना चाहिए। लिहाजा मैं आप सबको कहता हूँ कि बेसिस आर सेम, पावर आर एडिंग। जब बेस होगा तो आप दूर तक जा सकते हैं, जब बेस नहीं तो कुछ नहीं। Teacher has been punishing me always, has been shouting me always, he is targeting me. Why? Why you only is being targeted or are being targeted? Sometimes we have to think from our part also. Don't think from the side of teachers. Sometimes you have to think yourself. Did I do homework today? Did I wear my uniform properly? Did I cut my hair properly? In my class there are 52 students. Only I have been called by teachers.